السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، اسلام میں سیر و تفریح جائز ہے یا نہیں، اس بارے شرعی حکم کیا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں، اس عمل کا جو مدار ہوتا ہے وہ انسان کی اچھی یا بری نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر ہم سیر و تفریح کر رہے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ کسی مقام کی طرف جا رہے ہیں، تو جب ہماری نیت ہی اچھی ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور اجر و ثواب سے نوازیں گے، ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ انسان جب سیر کے لیے جائے، کیونکہ انسان کی ایک فطرت کے اندر یہ بات داخل ہے، وہ ایک ہی جگہ پڑے پڑے بور ہو جاتا ہے، الجھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے، ٹینشن کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ یہی چاہتا ہے کوئی ایک نئی چیز دیکھوں جس سے میری الجھن ختم ہو، پریشانی ختم ہو، یہ جو میں ابھی بور ہوں تو میری یہ بورنگ ختم ہو۔ تو اپنی اس الجھن کو ختم کرنے کے لیے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک نئی چیز کو دیکھوں تاکہ مجھے خوشی حاصل ہو۔ تفریح کا مطلب بھی ہے کہ اپنے دل کو خوش کرنا۔ انسان جب اچھی نیت کے ساتھ یہاں اپنے گھر سے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی مقام پر جاتا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی یہ نیت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس میں وہ غور و فکر کرے، تدبر سے کام لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے بنایا ہے۔ زمین کے اوپر غور کرے، آسمان کے اوپر غور کرے، اللہ تعالیٰ کی طرح طرح جو بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے کے پورے جہان کے اندر پھیلا دی ہیں، ساری نعمتوں کے اوپر غور و فکر کرے۔ جب وہ صحیح طریقے سے غور و فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو دیکھے گا، سیر و تفریح میں پہاڑوں کا منظر دیکھے گا، سبزے کا منظر دیکھے گا، جھیل کا منظر دیکھے گا، دریاؤں کا منظر دیکھے گا، سمندروں کا منظر دیکھے گا، اور اس میں طرح طرح سے بسنے والے جو انسان ہیں ان کا جب منظر دیکھے گا تو ان میں جب غور و فکر سے کام لے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح پہچان حاصل ہوگی۔ تو اس لیے سیر و تفریح میں ایک نیت و انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں صحیح طریقے سے غور و فکر کرے، اور غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح پہچان حاصل کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیر و تفریح میں ایک اس کی نیت یہ بھی ہو کہ عبرت بھی حاصل کرے۔ اگر کوئی ایسا مقام دیکھ لے، اگر کوئی حادثہ دیکھ لے، کوئی ایسا مقام دیکھ لے کہ جس پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے، کوئی زلزلے کی جگہ ہے، یا اسی طریقے سے جو دیگر قومیں گزری ہیں ان کے اگر واقعات موجود ہیں، یا ایسی چیزیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے ہیں جس زمین کے اوپر، جس پہاڑ کے اوپر، مطلب الغرض میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عذاب والی جگہ ہیں جب ان کی طرف جائے تو، اور اسی طریقے سے جو گناہ گار لوگ گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا، جب یہ ساری چیزیں دیکھے تو وہ اس سے عبرت حاصل کرے، عبرت کی نیت سے ان کو دیکھے، اور عبرت حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے کہ یا اللہ ان تمام قسم کی جو آفات ہیں، تمام قسم کے جو مصائب ہیں، یہ جو الجھنیں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، اور یہ لوگ جو تیری نافرمانی کر کے تجھ سے دور ہوئے ہیں، میں ان تمام چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے ان تمام چیزوں سے عبرت ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو دوسری نیت انسان کو یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی وہ سیر و تفریح کے لیے جائے، جب عذاب کے مواقع دیکھے یا کوئی حادثہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں متوجہ بھی ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے تیسری نیت انسان کو سیر و تفریح میں یہ کرنی چاہیے کہ انسان ہر چیز سے سبق حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، جانوروں سے بھی نصیحت حاصل کرے کہ جانوروں کی کیسی زندگی ہے، اور مجھے کیسا ہونا چاہیے کہ مجھے جانور اور انسان میں کم از کم میں فرق پیدا کر سکوں، میرے اور جانور کے درمیان امتیاز پیدا ہو سکے۔ تو جب وہ جانوروں میں غور و فکر کرے گا تو اس کو اپنے انسان ہونے میں اور جانور ہونے میں بھی فرق کر سکے گا۔ اور اسی طریقے سے
جب اس نیت سے جو ہے نا وہ سیر و تفریح کرے گا کہ ایک برا انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، اور جب نیک لوگوں کو دیکھے کہ ان کی زندگی کیسے بالطف ہے اور کیسے بارونق ہے، اور ایسے نافرمان لوگوں کی زندگی کو جب سیر و تفریح میں دیکھے گا کہ ان کی زندگی کیسے پریشان حال ہے، وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے ساتھ جی رہے ہیں، تو اس میں بھی وہ امتیاز کر سکے گا کہ نیک لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بارونق اور بالطف زندگی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بے رونق ہے، اور عن قریب جو ہے نا یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو انسان اگر اس اچھی نیت کے ساتھ جو ہے نا سیر و تفریح کرے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اس میں ثواب بھی ہے۔ جب انسان کی اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے اوپر غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عذاب کی جو جگہ ہیں ان سے عبرت حاصل کرے، اور تیسری چیز یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے، پرندوں سے، جانوروں سے، انسانوں سے، مقامات سے جو چیز بھی دیکھے اس سے جو ہے نا نصیحت حاصل کرے، بنسبت اس کے کہ اگر انسان سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہے، جو ہے نا وہ سیر کے مقام پر جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی نیت سے، ڈکیتی کی نیت سے، یا کسی اور نیت سے جو ہے نا جا رہا ہے، تو اس میں جو ہے نا کوئی اس کو اجر و ثواب نہیں ہے، اور اس کی اس بری نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت ہی بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ کام کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں، جو چیزیں مثال کے طور پر سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، لیکن سفر کے اندر نماز نہیں پڑھتا، اور عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے، بد نظری کر رہا ہے، جس شہر کے اندر بھی جاتا ہے، جس سیرگاہ میں جاتا ہے تو فقط اس نیت کے ساتھ جاتا ہے کہ وہ بد نظری کی نیت سے، یا ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی، یا دیگر جو برے کام ہیں ان کاموں کے لیے اگر وہ سیر تفریح کے لیے جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا اس کو بہت بڑا گناہ بھی ہے اس کی اس بری نیت کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے جو اس بری نیت کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جائیں۔ تو مسئلے کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان اگر اچھی نیت کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جائے تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اگر بری نیت کے ساتھ جائے گا تو عمل کا جو مدار ہوتا ہے انسان کی اچھی یا بری نیت کے ساتھ ہوتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو اچھا ٹھکانہ ملے گا، اور اجر و ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اگر بری نیت سے جائے گا تو یہاں اس دنیا کے اندر بھی اس کی اس بری نیت کی وجہ سے اس کو ضرور بدلہ دیا جائے گا، آخرت میں تو ویسے ہی اس کے لیے جو ہے نا ذلت اور خسارہ اس کا مقدر بن جائے گا۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔